میں رکشا چلاتا تھا۔ آج کل بارشوں کا موسم چل رہا تھا۔ جیسے ہی بارش کی ایک بوند شروع ہوتی، ایک فقیرنی آ کر میرے رکشے میں چھپ جاتی۔ میں اسے باہر نکالنے کی جتنی بھی کوشش کرتا، وہ باہر نہ نکلتی اور مجھے ڈھیر سارے پیسے دے کر کہتی، اگر میرے جسم پر ایک بھی بارش کی بوند گری تو بہت بڑا غضب ہو جائے گا۔ میری مانگی ہوئی ساری بھیک لے لو، پر مجھے اپنے رکشے میں چھپنے دو۔ میں نے ترس کھا کر اسے پناہ دے دی، پر جیسے ہی بارش رکتی وہ باہر نکلتی اور مجھے اتنے پیسے دے جاتی جتنے میرے پورے ہفتے کی کمائی ہوتی۔ میں بڑا حیران ہوتا، فقیرنی کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ ایک دن اسی فقیرنی کو میں نے بہت بڑی گاڑی میں دیکھا۔ اس دن تو بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے راز جاننے کے لیے اس کا پیچھا کیا۔ جب وہ گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے رکی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فقیرنی تو بہت بڑی۔ میرا نام بھارت ہے۔ میں جن ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں ان کی اپنی اولاد نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ میرے والدین کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ایک ہسپتال سے گود لیا تھا، جہاں پر کوئی عورت مجھے پیدا کرتے ہی ایک نرس کے حوالے کر گئی تھی کہ کسی بے اولاد جوڑے کو اگر ضرورت ہو تو مجھے لے جائے۔ میری امی نے مجھے اتنا پیار دیا کہ اگر میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں کہ میرا نصیب ان ماں باپ کے ساتھ لکھا جائے، تو بھی وہ سارا شکر کم ہوگا۔ پر پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں ایک خواہش تھی، جس ماں باپ نے مجھے پیدا کیا تھا، کاش میں زندگی میں ایک بار اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ پر یہ کیسے ممکن تھا؟ نہ تو مجھے اس کا کچھ عطا پتا تھا اور نہ ہی میری امی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ نرس بھی نہ جانے کب سے شہر چھوڑ چکی تھی یا پھر دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ جب میں 10 سال کا تھا تو ایک دن میری دادی نے میری امی کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ابا کی دوسری شادی کروانے کا کہا تھا۔ تو میں نے اماں سے پوچھا، دادی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں جب میں آپ کی اولاد ہوں؟ تو امی نے مجھے اپنی گود میں لینے کی حقیقت بتائی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، امی مجھے بتاتے ہوئے کتنا روئی تھی۔ اتنا تو وہ کبھی بھی نہیں روئی تھی۔ وہ بات میرے کانوں میں آگ بن کر اتری تھی کہ میں اپنی امی بابا کا اصل بیٹا نہیں ہوں۔ پر پھر بھی میں نے امی کو یقین دلایا کہ اپنے خاندان میں جن کے بھی سگے بیٹے ہیں، میں ان سب سے بہتر بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ آپ کو چاہے یہ دنیا کچھ بھی کہے، مجھے آپ لوگوں سے اللہ نے ملایا ہے۔ میری دنیا اور جنت آپ ہی ہیں۔ میری ان باتوں سے اماں کا تو شاید دکھ کم ہوا ہوگا، پر میرے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی وہ میں کسی کو محسوس تک نہ ہونے دی تھی، تاکہ میری امی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے 10 سال کی عمر کے کچے دماغ پر اس بات نے اتنا اثر ڈالا کہ ہر چیز سے میرا دل روٹھ گیا۔ میں جو پہلے پڑھائی میں کافی اچھا تھا، اب مجھ سے پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ ہوئی۔ جتنا بھی دل لگا تھا، بس یہی خیال میرے دماغ پر حاوی رہتا کہ آخر میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ پر مجھے کبھی ان سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ امی بابا نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ محبت اور توجہ دینا شروع کی تھی۔ امی نے جب بابا کو دادی کی کہی بات بتائی تو بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا کہ میرا اس دنیا میں ایک ہی بیٹا ہے اور یہی میرا وارث ہے، مجھے اس کے علاوہ اب کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ بابا کا اس قدر پیار دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا۔ کتنا فخر تھا بابا کو مجھ پر کہ وہ ایک بیٹے کے باپ ہیں۔ میں بھی دل و جان سے ان کی خدمت کرتا رہا۔ میری موجودگی میں کبھی اپنے بابا کو کوئی کام نہ کرنے دیتا، پر میں ابھی بچہ تھا، اس لیے ان کے لیے جو بھی اپنی عمر کے حساب سے بنتا وہی کرتا۔ ہم بہت زیادہ امیر لوگ تو نہیں تھے، پھر بھی بابا کی نوکری سے اتنے پیسے آ جاتے تھے کہ ہمارا گھر بہت خوشحالی سے چلتا تھا۔ میرے کپڑے اور جوتے ہمیشہ اپنے چاچا اور پھپھو کے بچوں سے بہتر ہوتے تھے۔ میری ساری چیزیں سب سے اچھی ہوتیں۔ خاندان کے باقی بچے رشک کرتے کہ اکلوتا بیٹے ہونے کی وجہ سے مجھے ہر چیز دلوائی تھی، جس کے لیے سب بچے اپنے ماں باپ سے فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ اماں ہر روز میرے لیے میری پسند کا کھانا بناتی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ 10 سال کی عمر تک میں نے ایک بار بھی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے تو امی کے ہاتھ سے کھانا ہی پسند تھا۔ جب میری عمر 18 برس ہوئی تو امی اور بابا نے میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میں اپنا گھر بسا لوں، اور پھر میرے لیے بابا نے اپنی بہن کے گھر رشتہ بھیجا، جو پھپھو نے ابو کی خاطر جلد ہی قبول کر لیا۔ امی بابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے خاندان کے ساتھ رشتے میں جوڑ دیں، تاکہ ان کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمارے رشتے کے بعد جلد ہی شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگیں۔ میری اماں بہت خوش تھیں اور سارا دن کپڑے، زیور اور دیگر سامان کی چیزیں بنوانے میں مصروف رہتی تھیں۔ بابا بھی ان دنوں ریٹائرمنٹ کا سوچ رہے تھے اور بابا چاہتے تھے کہ شادی سے پہلے مجھے بھی کسی کاروبار میں لگا دیں اور مجھے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں، تاکہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ شادی کے دن تھے، امی کاموں میں لگی ہوئی تھی،
بابا مجھے 2-3 جگہ کام کے سلسلے میں لے کر گئے تھے، تو ان میں سے ایک جگہ پر مجھے اچھی نوکری بھی مل گئی، جہاں سے مجھے کچھ تجربہ حاصل کروا کر پھر بابا اپنا کاروبار شروع کروانے والے تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے ملنے والی رقم وہ میرے مستقبل کے لیے کاروبار میں لگانا چاہتے ہیں، پر پہلے مجھے کسی جگہ کام کا تجربہ کروا لیں۔ ساتھ ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی کہ ایک دن اچانک بابا کو ڈیوٹی کے دوران دل کا دورہ پڑا اور وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ پتہ نہیں بابا کو کوئی پریشانی تھی یا میرے مستقبل کی فکر، انہی وجہ سے یہ دورہ پڑا کہ یہ حادثہ ہو گیا، ورنہ وہ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے اور ہنستے بولتے گھر سے نکلے تھے۔ بابا مجھے سنبھالنا سکھاتے سکھاتے خود اس دنیا سے چلے گئے، تو میرے جیسے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بھلا میں اپنے بابا کے بنا کیسے سنبھل سکتا تھا؟ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اپنے سگے ماں باپ کے بارے میں سوچنا کچھ کم ہی کیا تھا کہ یہ سہارا بھی چھین گیا۔ پتہ نہیں میں کیسا نصیب لے کر پیدا ہوا تھا جو ہر رشتہ ہی مجھے آدھے راستے میں چھوڑ جاتا۔ بابا کا دکھ اتنا شدید تھا کہ جو دھیان میں تھوڑا بہت پڑھائی میں لگا پاتا تھا، اب وہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اماں کی حالت مجھ سے بھی خراب تھی، انہیں دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں تھی، وہ بس روتی اور بابا کو پکارتی رہتی تھی، جنہیں دیکھ کر میرا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ وہ ایسی حالت میں تھی جس میں انہیں کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور میرے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں جو ان کو سہارا بنتا۔ میں خود بابا کے صدمے سے ٹوٹا ہوا تھا کہ اچانک پھپھو نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا، انہوں نے اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ کر دیا۔ مجھے اس بات کا تھوڑا دکھ ہوا اور اماں کو یہ صدمہ بھی بہت لگا، کیونکہ وہ کتنے دل سے میری شادی کروانا چاہتی تھیں، پر جو ہوا سو ہوا۔ میں اب اماں کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اماں کو ان لوگوں سے دور لے جاؤں گا جہاں وہ ان سب کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اور میں نے اماں سے مشورہ کیا تو وہ بھی مان گئی، اور ہم نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ میں نے ٹرین کے ٹکٹ کٹوائے اور ہم اگلے ہی دن کراچی کے لیے نکل گئے۔ یہ گھر ہم نے بعد میں کرائے پر دینے کا سوچا تھا، پر ابھی اسے بند کر کے جا رہے تھے۔ کراچی میں اماں کا میکا بھی تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ اپنوں کے قریب رہیں گی تو اچھا محسوس کریں گی، اور ہمارا یہ فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہم نے کراچی کے لیے روانگی کی خبر پہلے ہی اماں کے گھر والوں کو دے دی تھی، اس لیے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسٹیشن پر میری خالہ اور ایک ماموں امی کو لینے کے لیے موجود تھے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم بآسانی نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر کا سارا سامان ہم نے سیٹ کیا، اور جو ضروری چیزیں ہم ساتھ نہیں لے سکے تھے وہ امی نے خالہ لوگوں کے ساتھ جا کر خرید لیں، اور ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ اب اماں پہلے سے یہاں پر خوش رہنے لگی تھیں، اور مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اماں کا کوئی بھی رشتہ دار مجھے پرایا نہ سمجھتا تھا، سب نے اپنوں جیسا پیار دیا۔ اور پھر اماں نے یہاں پر میری شادی کروانی چاہی تو خالہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے خوشی خوشی کر دیا۔ شادی کی تیاریاں کرنے میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آئیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری تیاریاں پہلے ہی کر رکھی تھیں، اور ہم نے بہت بڑی تقریب بھی نہیں کرنی تھی، بس کچھ ہی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی تھی، جن میں بابا کا اور امی کا خاندان ہی تھا۔ اور اس دفعہ امی پہلی والے رشتوں سے بھی زیادہ خوش نہیں تھیں کہ ان کو اپنی بہن کے ساتھ رشتہ مل گیا تھا، پر میرا دل اب بھی بابا کے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنانے کا کر رہا تھا۔ پر ان لوگوں نے شادی میں آنا بھی ضروری نہ سمجھا، صرف ایک بچہ اور دادی کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا۔ ہماری شادی بھی خیر و عافیت سے ہو گئی تو امی کو پھر میرے بچے دیکھنے کا شوق لگ گیا۔ اب زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون تھی، بس امی کی یہی خواہش تھی جو بھی جلدی ہی پوری ہونے والی تھی، کیونکہ میری بیوی پہلے ہی ماں سے امید سے ہو گئی تھی۔ امی کو جیسے جینے کا نیا آسرا مل گیا تھا، سارا دن اپنے ہونے والے پوتے کی باتیں کرتی ہی نہ تھکتی تھی۔ میں تو امی کا اس دوران کھلکھلاتا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ زندگی کے دن اپنی رفتار سے گزرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور میرے گھر پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اب ایسا لگتا زندگی کے سب دکھ دردوں کا علاج اللہ نے ہمارے بچے سے کر دیا تھا۔ گھر کی چہل پہل دیکھنے لائق تھی۔ میری ماں صحن میں بچے کے ساتھ ہنستی بولتی رہتی تو میری بیوی گھر کے کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتی، اور وہ دونوں ساس بہو کم اور دوستیں زیادہ لگتی تھیں۔ میں اپنی بیوی کے اس لیے بھی بے پناہ عزت اور اس سے محبت کرتا تھا کیونکہ اس نے امی کو بہت خوش رکھا ہوا تھا۔ وہ امی کو ذرا سا اداس دیکھ لیتی تو ان کے پاس بیٹھ کر اتنی باتیں کرتی، مذاق کرتی کہ وہ ہنسنے لگ جاتی، یا پھر اس کی گود میں بچہ دے کر کہتی، آپ کا پوتا آپ کے بنا ایک پل نہیں رہ پاتا، اب آپ ہی سنبھالیں اس کو، جس سے امی اپنی ساری اداسی بھول ہی جاتی۔ میں دن رات ایک کر کے کسی نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا، پر بہت محنت اور کوشش کے بعد بھی کہیں اچھی نوکری نہ ملی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں آگے پڑھ نہیں سکا تھا۔
میری زندگی کی سچائی، حالات اور پھر بابا کا گزر جانا، یہ سب میرے دماغ پر بہت اثر انداز ہوئے تھے۔ ان سب باتوں سے میں اپنے بچے کی پیدائش کے بعد ہی نکل سکتا تھا، اور اب میں اس کے لیے ایک بہتر باپ بننا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اچھے کام کی تلاش میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ گھر تو آج بھی بابا کی نوکری سے امی کو ملنے والی پینشن پر ہی چل رہا تھا، پر اب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ ایک دن میں حسب معمول کام کی تلاش میں ناکام گھر پہنچا تو امی صحن میں ہی میرے بیٹے کو اپنی گود میں سلانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیوی سامنے کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں وہیں پر امی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میری بیوی ایک گلاس ہاتھ میں لیے آئی اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ امی نے میرے چہرے پر مایوسی کو بھانپ لیا اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو مجھ سے پہلے شفیق نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ امی، یہ بہت دنوں سے جگہ جگہ نوکری کی تلاش میں انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں، پر ابھی تک کہیں سے امید نہیں ملی۔ تو امی نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کی تکلیف اٹھانے کی؟ بھلا تمہارے بابا نے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے پیسے تمہارے کاروبار کے لیے رکھے تھے، وہ کس دن کام آئیں گے؟ یہ کہہ کر امی نے مجھے کہا، کل صبح چیک مجھ سے لے لینا اور جتنے بھی پیسے چاہیے تم کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر لینا۔ بابا نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ میں کوئی کاروبار سیکھ لوں، پر مسلسل بدلتے حالات کی وجہ سے میں نہ سیکھ سکا۔ میں نے امی سے کہا کہ ابھی آپ یہ اپنے پاس ہی رکھیں، میں کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے پتہ کروں گا کہ کون سے کاروبار میں پیسے لگانا ٹھیک رہے گا، پھر سوچ سمجھ کر اچھی جگہ سے شروع کریں گے۔ امی نے ابھی تک وہ پیسے محفوظ کیے ہوئے تھے کیونکہ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگلے دن میں صبح ناشتہ کر کے ماموں سے ملنے چلا گیا تاکہ ان سے کوئی مشورہ کر سکوں، تو ماموں نے مجھے اپنے کچھ دوستوں سے ملوایا جن کے بہت اچھے کاروبار کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ ان کی طرف جانے کے لیے ہم ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی تھے، گاڑی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی شفیق کا فون آیا، تو میں نے سوچا کہ اللہ خیر کرے، اتنی جلدی وہ فون کرتی نہیں۔ اگر میں کہیں باہر جاؤں اور گھر آنے میں دیر ہو جائے تبھی فون کر کے پوچھتی ہے کہ کیوں دیر ہوئی ہے، پر آج تو گھر سے نکلے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس نے فون کیا ہوگا۔ میرے دل میں بہت سارے خیال ایک ساتھ ہی آ گئے تھے اور میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ میری بیوی شفیق نے میرا دل دہلا دینے والی بات بتائی اور میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ بڑی تیزی سے گاڑی کی طرف رخ موڑا تو ماموں جو میرے ساتھ گاڑی میں ہی بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے انہیں شفیق کی بات بتائی اور بات بتائی کہ امی کے سینے میں شدید درد اٹھا ہے، وہ تکلیف کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میری بیوی نے جلدی سے گھر پہنچنے کا کہا۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو امی صحن میں ہی چارپائی پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں جو امی پر ایک تنکے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، انہیں اس حال میں دیکھ کر شدید صدمے میں چلا گیا تھا۔ ماموں نے کچھ ہمت بندھائی اور ہم نے فوراً امی کو گاڑی میں لیا اور ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹروں نے امی کا جلدی معائنہ کیا اور انہیں اندر لے کے میں باہر ہی ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آنکھوں کے سامنے ابو کے گزر جانے والے وقت گھومنے لگا۔ میں شدید خوف میں تھا، پر شکر ہے ماموں ساتھ تھے اور انہوں نے حالات کو سنبھالا ہوا تھا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا امی کو دل کا دورہ نہیں بلکہ چھاتی میں شدید درد کی وجہ سے بے ہوشی ہوئی ہیں، شاید یہ چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے، پر یقینی بات کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ یہ بات سن کر میرے پیروں نیچے سے زمین نکل گئی اور میں مسلسل امی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ ڈاکٹر نے لکھ کر دیے اور ان پر آنے والے خرچے سے بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ ٹیسٹ ہونے کے بعد ہی علاج شروع ہوگا۔ ابھی صرف درد پر قابو پانے والی دعائیں ہی دی جا رہی ہیں اور امی کو ہسپتال میں ہی داخل کر دیا۔ میں خود امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو ابھی تک نیند کی حالت میں تھی۔ ان کو شاید انجیکشن دیے گئے تھے اور ماموں کو اپنی بیوی کے پاس بھیج دیا کہ امی کا دیا ہوا چیک لے کر کیش کروا لیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں امی کے پاس ہی بیٹھا رہا جب تک ماموں رقم لے کر آگے۔ ڈاکٹروں نے امی کے خون کے ٹیسٹ کے سیمپل پہلے ہی بیچ دیے تھے جن کی پکی رپورٹس 24 گھنٹوں کے بعد ہی آئی تھی۔ ادھر میری بیوی کا رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ خالہ اس کے پاس آ گئی تھی، پر امی ہی ہیں جنہوں نے ہم دونوں اور ہمارے بچے کو سنبھالا ہوا تھا۔ ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اگلے دن رپورٹ آئیں تو وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ امی کو بہت سالوں پرانا بریسٹ کینسر تھا اور وہ اپنی طرف سے صرف درد ختم کرنے والی دوائیں ہی کھا رہی تھیں۔ ان کا کینسر اب خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہم نے دعاؤں اور دعاؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر امی دن بدن زیادہ بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ پر امی کا علاج کا سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ بابا کی ریٹائرمنٹ سے آنے والے پیسے ختم ہو چکے تھے اور کچھ علاج بڑے ہسپتالوں میں امدادی طور پر کیا جا رہا تھا۔ امی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہم انہیں گھر لے کر آئے جہاں وہ مسلسل زیر علاج تھیں۔
میرے لیے گھر کا خرچ چلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں بڑی سخت محنت کے بعد بھی بیوی اور بچے کے خرچے پورے نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دن میں نوکری سے فارغ ہونے کے بعد شام کو کچھ وقت رکشہ چلا لیتا تو کچھ پیسے مل جاتے۔ اسی طرح میری زندگی کا معمول چل رہا تھا کہ اچانک بارشوں کا موسم آ گیا۔ اس دفعہ بارشیں اتنی شدید تھیں کہ رکشے سے ہونے والی کمائی نہ ہوتی۔ میری نوکری سے ملنے والی تنخواہ ملتے ہی اخراجات میں پوری ہو جاتی تھی، باقی مہینے کے دن رکشے سے آنے والی کمائی سے پورے ہو جاتے تھے۔ کام کچھ دن سے بالکل ہی بند تھا کہ ایک دن ہلکی ہلکی بارش کے دوران میں جیسے ہی رکشہ لے کر نکلا تو ایک فقیرنی آ کر میرے رکشے میں جٹ سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی تیزی سے بنا پوچھے بیٹھی کہ میں حیران ہو گیا اور اس سے پوچھا کہ اماں کہاں جانا ہے؟ وہ بولی بس یہیں پر رک جاؤ، بارش ہونے والی ہے اور مجھے رکشے کی بھوندوں سے سخت تکلیف ہوتی ہے، رک جاؤ تو میں چلی جاؤں گی۔ میں اسے منع نہ کر سکا کیونکہ وہ میری امی کی عمر کی تھی اور ان دنوں امی کی تکلیف دیکھ کر میں بہت حساس ہو چکا تھا۔ بارش رکی تو فقیرنی رکشے سے اترتے ہی میرے ہاتھ میں پیسوں سے بھری ایک تھیلی تھما کر یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ یہ تمہارا کرایہ ہے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگ گئی کہ میں پیسے گن بھی نہ سکا، پر جب گنے تو وہ اتنے زیادہ تھے کہ میرے رکشے کے پورے ہفتے کی کمائی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہی ہونے لگا کیونکہ بارش بھی روز ہی ہو رہی تھی۔ میں جس بھی گلی میں ہوتا وہ اچانک وہاں پہنچ جاتی اور رکشہ روک کر اس میں بیٹھ جاتی، پھر ہمیشہ ہی ڈھیر سارے پیسے دے جاتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ فقیرنی کے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے کوئی اور مخلوق لگتی تھی جو ہمیشہ ہی میری مدد کرنے پہنچ آتی تھی، پر اس کے دیے ہوئے پیسے میرے بہت کام آتے تھے۔ پر دل میں ایک وہم سا تھا کہ کہیں وہ سچ میں کوئی غریب نہ ہو اور یہ پیسے اس کی محنت کی کمائی ہوئی رقم ہو تو اس کو بھی تو ان کی اتنی ہی ضرورت ہوگی۔ نہ جانے اس کو بارش کی بوندوں سے کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ میرے رکشے میں آ کر چھپتی تھی۔ 2 دن ہوئے تھے، بارش رک گئی تھی، دن اچھا نکل رہا تھا اور سواریاں بھی ہو رہی تھیں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں سواری لیے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ ویسے اس طرف جانا بہت کم ہی ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر سب ہی بڑے لوگ رہتے ہیں جو اپنی ہی گاڑیوں میں گھومتے تھے، پر اچانک ہسپتال کے قریب ایک میڈم کی گاڑی خراب ہو گئی تو اس نے ڈرائیور کو گاڑی ٹھیک کروانے بھیجا اور خود میرے رکشے میں سوار ہو گئی۔ میں اس کو لے کر اسی طرف آیا تھا کہ اچانک میری نظر ایک گاڑی میں بیٹھی عورت پر پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا کہ یہ تو وہی فقیرنی تھی، پر اس بار تو اس کے رنگ ڈنگ ہی الگ تھے۔ وہ بڑی میڈم بنی بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا آج تو بارش بھی نہیں ہو رہی کہ یہ کسی کی گاڑی میں پناہ لینے بیٹھی ہو، یقیناً اس بات میں کوئی راز ضرور ہے۔ میں نے بھی سواریوں کو اس کی منزل پر اتارا اور اس فقیرنی کو دیکھنے روک کیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے جانے لگا، پر مجھے گیٹ پر ہی وہاں کے چوکیدار نے روک لیا اور جانے نہیں دیا۔ میں اس کے ساتھ لڑنے لگا کہ میں اس میڈم کو جانتا ہوں، پر وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ میڈم کسی رکشے والے سے بھی مل سکتی ہیں۔ ہمارا آپس میں کافی شور ہو گیا تو وہ فقیرنی یا پھر میڈم بھی آواز سن کر دیکھنے آ گئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ فوراً مجھے ساتھ لے کر اندر چلنے لگی۔ میں نے ایک نظر چوکیدار کو دیکھا جو بڑا حیران ہو چکا تھا۔ پھر اس عورت نے مجھے سامنے بٹھا کر ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ میں ہی تمہاری اصل ماں ہوں جس نے تمہیں ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ وہ میری ایک مجبوری تھی۔ میرا شوہر جو اس وقت مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا جب میں کسی اور کی بیوی بن چکی تھی اور تم میرے پیٹ میں تھے، تو میرے گھر والوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں پیدا نہ کروں، پر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں بچہ پیدا ہوتے ہی ہسپتال میں چھوڑ آؤں گی اور کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ پھر میں نے تمہیں اس نرس کے حوالے کیا اور خود مجبوراً دوسری شادی کر لی، پر میں نے ساری زندگی تم پر ایک نظر رکھی ہوئی تھی، کبھی تم سے غافل نہ ہوئی۔ تم نے حالات کا بہت اچھی طرح سے سامنا کیا، پر اب جب تم مجبور ہو گئے اور رکشہ چلانے لگے تو میرے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آخر ماں ہوں، کیسے تمہیں غربت سے لڑتے دیکھ کر برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے ساری زندگی جس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کی، آج وہ ماں میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، بہت پیار دیا اور بولی کہ میرے پاس آ جاؤ، یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے بعد تمہارا ہے، کیونکہ میرے شوہر اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میری ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پر میرا دل اب بھی اپنی اسی ماں کی طرف کھینچا ہوا تھا جنہوں نے مجھے زندگی بھر پیار دیا تھا۔ میں بھاگا ہوا وہاں سے نکل آیا اور گھر آ کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ امی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر ہمیشہ کی طرح اپنے پاس بٹھایا اور میرا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل کی بات سمجھ گئی۔ یہی امی تھی جو مجھے ایک نظر دیکھتے ہی میرے دل کی کیفیت جان لیتی تھی، اور آج بھی ویسا ہی ہوا۔
میں ان سے یہ چھپا نہیں پایا اور بتا دیا کہ مجھے جو پیدا کرنے والی ماں ملی میں انہیں چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں. مجھے زندگی آپ ہی کے قدموں میں گزارنی ہے، چاہے کسی سے کوئی بھی رشتہ ہو، پر میرے لیے سب سے بڑھ کر آپ ہو. سچ میں میری امی کا دل سمندر سے بھی بڑا تھا. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ بھی تو ماں ہے نا، کتنے سال تمہارے لیے تڑپتی ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو اور جا کر مل لو، میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ. پھر میں نے امی کی ہی بات مان لی اور دونوں ماؤں کے ساتھ رہنے لگا. اب میرا بیٹا ایک دادی کے ساتھ کھیلتا ہے تو کبھی دوسری دادی کے ساتھ. دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.